اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے استغفر اللہ پڑھنے کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی فضیلت کو جانتے بھی ہیں، اور شاید کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہوں۔ اس میں سے میں آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ ویسے تو اگر میں استغفر اللہ پہ واقعے سنانے بیٹھوں تو اتنے زیادہ واقعے ہیں کہ وہ ختم ہی نہ ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اس حوالے سے کچھ بنانا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بار کہ استغفر اللہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، استغفار بہت طرح کے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں پڑھتی ہوں استغفر اللہ، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، دیکھیں تعداد آپ کو ایک فکس کر لیجئے جو آپ کو آسان لگتی ہے، اگر آپ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو۔ پر اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی روٹین اس طرح کی ہے کہ آپ اس چیز کو ٹائم دے سکتے ہیں، اور اگر روٹین نہیں بھی ہے تو بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ضرور کیجئے۔ جو میں آپ سے واقعہ شیئر کر رہی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ نے ڈیلی 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ مطلب جو واقعہ میں آپ کو سناؤں گی انہوں نے اس طرح سے پڑھا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری سے شفا دی۔ تو اکثر لوگ اس کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ 7,000 پڑھیں۔ جو لوگ 7,000 نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ 2100 بھی پڑھ لیں، 1,000 پڑھ لیں، 500 پڑھ لیں، پر پڑھیں ضرور، کیونکہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اور استغفر اللہ صرف منہ سے استغفر اللہ بولنا نہیں ہوتا، جب آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دل میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں۔ تو یہ واقعہ خیر اس طرح سے ہے کہ ایک بہن ہے جو کافی ٹائم سے بیمار تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، انہوں نے بہت دعائیں بھی کیں، پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ہر ٹائم وہ اللہ تعالیٰ سے رو کر یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے شفا دے دیں۔ تو کہیں انہوں نے یہ واقعہ سنا کہ کس طرح استغفر اللہ پڑھنے سے لوگوں کی مشکلات حل ہوئی ہیں، اور صرف بیماری سے شفا نہیں، کسی کو اگر جاب چاہیے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ استغفر اللہ پڑھے۔ تو انہوں نے 7,000 بار استغفر اللہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ اب جب وہ 7,000 بار پڑھ رہی تھیں تو اس کو پڑھتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا، تو ان کا کمپلیٹ ہو گیا 70,000، اور اس کے اول آخر درود شریف بھی ایک بار۔ کوئی لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 11 بار پڑھیں، پر اگر آپ ایک بار بھی اول اور آخر درود شریف پڑھ لیں تو وہ بھی صحیح ہے، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کو 1 ویک کمپلیٹ ہوا اور ان کے 70,000 کمپلیٹ ہو گیا، تو جو بیماری سے وہ 2 سال 2.5 سال سے پریشان تھیں وہ ان کی ایک ہفتے میں ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے بہت ساری میڈیسنز لی تھیں جس سے ان کو شفا نہیں مل رہی تھی، پر استغفر اللہ پڑھنے کے بعد وہ ایسے بتاتی ہیں کہ جیسے اگر وہ پانی بھی پیتی تھی نا تو وہ بھی ان کے لیے شفا بن جاتا تھا، اگر وہ کوئی معمولی سی بھی دوائی کھا لیتی تھی تو وہ بھی ان کے لیے شفا ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنا خیال بھی رکھا اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کیا، اپنے آپ پہ توجہ دی، یہ بھی چیزیں ہم نے ساتھ کرنی ہوتی ہیں۔ پر جب یہ والا واقعہ میں نے سنا نا کہ، اور میں ان کو کافی کلوزلی جانتی ہوں، انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں خود حیران ہو گئی کہ مجھے کب سے پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ان کو یہ تکلیف ہے، اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کو استغفر اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ گیا۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو نیت تھی، ان کو مطلب ایمان ان کا کمزور نہیں تھا، پر وہ بہت ہی ان کا دل ہوا تھا اداس کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا ہوگا۔ پر انہوں نے کہا میں نے پڑھنا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور وہ پڑھتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ تو دیکھیں، اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ کے مسئلے ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو میں درود شریف کے حوالے سے بھی بتاتی ہوں، اور میں اس کے بارے میں بھی یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ مطلب آپ نے رکنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ میرا کام نہیں ہوا، میں نے تو اتنے کی منت مانی تھی، میرا کام نہیں ہوا میں چھوڑ دوں۔ اللہ سے معافی مانگنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ آپ خود سوچیں، اگر آج آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اچھے برے کی سمجھ ہے، تو آپ خود اپنی عقل استعمال کریں کہ یہ چھوڑنے والی چیزیں ہیں۔ آپ کی لائف جس طرح کی مرضی جاری ہے، پہلی بات تو یہ چیزیں پڑھنے سے آپ کی لائف سیدھی ہی جائے گی، پر اگر آپ کو لگ رہا ہے
جیسے انسان کو شیطان وسوسے دیتا ہے، اور پھر دنیا میں ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میری لائف تو ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ پورا پورا یقین رکھیں۔ اور میں آپ کو ایک یوٹیوب پہ چینل بتاتی ہوں جو ہے سیف قریشی کے نام سے۔ آپ نے سیف اس میں اس طرح سے لکھنا ہے SAEF، اور آگے قریشی لکھنا ہے، اور آپ نے سرچ کرنا ہے۔ وہ جو صاحب ہیں وہ اتنی زبردست اور کمال کی استغفر اللہ کے واقعات پہ ویڈیوز بتاتے ہیں۔ جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تو میرا بھی ایمان اتنا زیادہ تازہ ہوا کہ مجھے اور موٹیویشن ملی استغفر اللہ پڑھنے کی، اور پھر میں نے اور لوگوں سے بھی شیئر کیا کہ وہ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں۔ تو جب آپ وہ واقعات سنیں گے نا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو 7,000 بار پڑھتے ہیں نا، جب ان کے ساتھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معجزے ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ مطلب ان کو اپنے گزرے ہوئے وقت پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں اس چیز کا پہلے پتہ ہوتا۔ اور کچھ لوگ دن میں 10,000 کی تعداد پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو ضرور پڑھے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو پیسوں کے مسئلے رہے ہیں، انہوں نے جب دن میں اس کو 10,000 دفعہ پڑھا ہے تو وہ خود حیران ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے ہیلپ کہاں سے آئی ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں استغفر اللہ بینیفٹس، استغفر اللہ کی فضیلت، اور جو بھی آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے نا، جن جن لوگوں نے جو بتایا وہ سب سچ ہے، اور آپ کو اس پہ بلیو کرنا چاہیے کہ معجزے ہوتے ہیں، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغفر اللہ کی دولت دے دی نا، مطلب آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ آپ کو استغفر اللہ سے چیزیں ملیں گی، تو آپ کا چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اور آپ کو بھی یہی فیل ہوگا کہ اس چیز کا مجھے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا۔ جیسے مجھے پتہ تھا، میں اتنا پڑھتی نہیں تھی، پر جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری بھی بہت زیادہ مدد کی۔ اسی طرح میں اور لوگوں کو جب بتاتی ہوں اور ان کے میں واقعات سنتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں بے شک یہ ایسا ہی ایک ذکر ہے کہ جس میں آپ کی ہیلپ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ اور درود شریف کو تو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں، اور استغفر اللہ جب اپنے گناہوں پہ کرنی ہے تو آپ نے ان گناہوں کو اوائڈ بھی کرنا ہے۔ انسان بہتر جانتا ہے اسے جو غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ کے جانے انجانے کے گناہ ہیں، دونوں سے مطلب دونوں گناہوں کی اللہ سے آپ معافی مانگیے۔ اور کچھ آپ کو گلٹ ہوتے ہیں، انسان کبھی کبھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ جو میں گناہ خود کے مجھ سے معاف نہیں ہو رہے، مجھ سے خود جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ مجھے ان کے لیے معاف کر دیں۔ دل سے معافی مانگیں، جب آپ زبان پہ استغفر اللہ بول رہے ہو تو آپ کے دل میں ہو یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جیسے کوئی کسی سے بہت محبت سے معافی مانگتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اسی معافی میں ہی اس کی نجات ہے، اسی معافی میں ہی اس کا سکون ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور بھی اس بارے میں ویڈیوز بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔